جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو ہے نا وہ ایک دفعہ خرگوش لایا گیا اور انہوں نے اسے ذبح کیا، کچھ گوشت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا تو آپ نے اسے تناول فرمایا۔ یہ صحیح بخاری کتاب الصید باب الارنب کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خرگوش کو اللہ کے نبی نے خود تناول فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو خرگوش کھانے کی صحیح بخاری کے اندر حدیث، جن روایات میں اس مادہ کو خون آنے کی وجہ سے اسے نہ کھانے کا ذکر اکثر جن کتابوں میں ملتا ہے وہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ حافظ ابن حجر مذکور حدیث میں اس کی تشریح، یہ مذکورہ حدیث جو ہے اس کی تشریح میں جو بھی بخاری کی بتائی، اس کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے گوشت جو خرگوش ہے اس کا گوشت کھانے کا جواز ملتا ہے۔ تمام علماء نے اس چیز پہ فتویٰ دیا ہے کہ جو خرگوش ہے اس کا گوشت حلال ہے، اور البتہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اس سے کراہت کی گئی ہے۔ تو کراہت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ چیز حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھوڑے کا گوشت حرام ہے تو وہ کراہتاً کھایا نہیں جاتا، اس لیے اس کو جو ہے نا وہ کراہت میں آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے سامنے گو کا گوشت اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہتاً اس کے نہیں کھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں، لیکن باقیوں نے کھایا، اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کراہت والی چیز ہے، حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جائز ناجائز سے تعلق نہیں ہوگا، وہ چیز حلال ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کراہتاً نہیں کھائی۔ جیسے اب گھوڑا حلال ہے تو اکثر کراہتاً نہیں کھایا جاتا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھوڑا حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ تو خرگوش بھی اسی طرح، تو خرگوش تو کراہت والا بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ گوشت کا جو اس کا گوشت تھا خرگوش کا یہ کھایا، اور صحیح بخاری کے اندر کتاب الصید باب الارنب کے اندر اس کی حدیث موجود ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اچھی سی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ارد گرد کے ساتھیوں کا خاص خیال رکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں بس بسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔